میں اپنی چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا جب مجھے ایک نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے حیرت سے دوسری چھت کی طرف دیکھا۔ وہ گھر تو کئی مہینوں سے خالی تھا، پھر وہاں پر کسی کی ہنسی کی آواز کا آنا پہلے تو مجھے خوف میں مبتلا کر گیا، لیکن پھر ایک گوری سی کل آئی۔ میں نے چھت کی منڈیر پر دیکھی جس پر ہرے رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ جہاں میں کھڑا تھا وہ لڑکی شاید مجھے دیکھ نہیں پائی، البتہ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی، شاید اپنی کسی کزن سے یا سہیلی سے۔ کہہ رہی تھی، ہاں ہم لوگ یہاں شفٹ ہوئے ہیں، بہت صاف ستھرا سا علاقہ ہے، گھر بھی بہت ہوادار ہے، اور میری سب سے پسندیدہ جگہ چھت ہے جو اس گھر میں موجود ہے، ورنہ پہلے تو فلیٹ میں رہتے ہوئے تو میرا دم گھٹ جاتا تھا۔ ایسی باتونی قسم کی لڑکی تھی، لیکن آواز بڑی پیاری تھی۔ جہاں وہ کھڑی تھی میں اس کا بس آدھا ہی چہرہ دیکھ پایا تھا، وہ بھی دائیں جانب سے۔ پھر وہ باتیں کرتے کرتے نیچے چلی گئی۔ میری بہن بھی کافی ملنسار قسم کی لڑکی تھی، مجھ سے چھوٹی تھی۔ باقی کی معلومات کا علم مجھے اسی سے معلوم ہوا تھا۔ میری والدہ بھی ان کے گھر پڑوسی ہونے کے ناطے ملنے جلنے گئی تھیں۔ جب سے آئی تھیں بس ارم کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ کہنے لگی، اتنی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن ذرا بھی گھمنڈ اور غرور نہیں ہے، نہ ہی آج کل کی لڑکیوں کی طرح نخرے ہیں۔ ہمیں تو لگا ہی نہیں کہ کسی غیر کے گھر گئے ہیں۔ میری بہن کہنے لگی، اماں آپ نے دیکھا ارم کے ہاتھ میں ذائقہ کتنا ہے، شامی کباب کتنے مزے کے بنائے تھے، اور چائے بھی بڑی ذائقے دار تھی، ایک دم کڑک، پیتے ہی میں تو ہوش مندی میں آ گئی۔ بس 1 ماہ لگا تھا میری بہن کو ارم کی پکی سہیلی بنتے ہوئے۔ میں نے بس ایک ہی بار اس کی جھلک دیکھی تھی، دوبارہ کئی بار چھت پر گیا لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ اکثر میں اپنی بہن سے بہانے سے ارم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ایک بار اسی نے مجھے بتایا کہ ارم باہر جاتے ہوئے پردہ کرتی ہے، برقع نقاب پہنتی ہے، کہتی ہے کہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی اس کا چہرہ دیکھے۔ چونکہ میں اس کا چہرہ پہلے دیکھ چکا تھا، میں نے دل میں سوچا کہ وہ واقعی اتنی حسین ہے کہ اسے اپنا آپ چھپانا چاہیے۔ دل ہی دل میں اسے بہت زیادہ چاہنے لگا۔ اماں نے جب میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کیے تو میں نے اپنی بہن نورین سے کہا کہ یوں تو تمہاری دوستی ارم سے بہت ہے، کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہاری دوست تمہاری بھابھی بھی بن جائے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور حیرت کا اظہار بھی کیا۔ کہنے لگی، بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ واقعی ہم نے ارم کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں۔ میری والدہ نے بھی اس کا رشتہ مانگنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر میں اچھی جگہ پر جاب کرتا تھا، میری تنخواہ بھی اچھی تھی، اسی لیے بہت جلد میرا رشتہ ارم سے طے ہو گیا۔ ہماری منگنی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اپنی بہن سے میں نے کہا کہ جب تم منگنی کی رسم ادا کرنے جاؤ تو بہت ساری تصویریں ارم کی کھینچنا۔ جب وہ واپس آئی تو کہنے لگی کہ ارم بھابھی نے منع کر دیا۔ میں نے کہا، کیوں منع کر دیا؟ کہنے لگی، وہ کہتی ہیں کہ وہ پردہ کرتی ہیں اور ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، یہ کوئی ایسا شرعی رشتہ نہیں ہے۔ ارم کی بات نے تو جیسے میرے ابھرتے ہوئے جذبات پر اوس ڈال دی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے نورین سے کہا کہ مجھے ارم کا نمبر چاہیے۔ کہنے لگی، وہ کیوں بھائی؟ میں نے کہا، وہ میری منگیتر ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، میرے پاس ارم کا نمبر ہے۔ میں نے اس سے ارم کا نمبر لے لیا۔ رات 12 بجے میں نے اسے کال کی۔ شاید اس نے نیند میں کال اٹھائی، کیونکہ اس کا خمار آلود لہجہ سن کر میں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ کہنے لگی، کون بول رہا ہے؟ میں نے کہا، آپ کا بہت اپنا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ آگے سے فون ڈسکنیکٹ ہوا۔ میں نے پھر سے نمبر ملایا، شاید وہ یہ سمجھی کہ رانگ نمبر ہے۔ اگلے روز میں نے اسے پھر سے فون کیا۔ میں نے کہا، میں طارق بات کر رہا ہوں۔ میرا نام سن کر وہ چپ سی ہو گئی، پھر کہنے لگی، کون طارق؟ میں نے کہا، وہی جس کے نام کی انگوٹھی آپ نے پہن رکھی ہے۔ کہنے لگی، آپ نے فون کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، آپ کی آواز سننے کے لیے۔ کہنے لگی، دیکھیں۔ میں نے کہا، کیسے دیکھوں؟ آپ نے تو مجھے اپنی تصویر تک دیکھنے کے لیے نہیں بھیجی۔ وہ کہنے لگی، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، شادی سے پہلے یوں باتیں کرنا اور تصاویر کا تبادلہ کرنا، اس لیے مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ میری بات کا مان رکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔
میں چپ سا ہو گیا۔ جس محبت سے اس نے مان رکھنے کے لیے کہا تھا، میں اس کا مان نہیں توڑ سکتا تھا، اس لیے باقی کا وقت بڑے صبر سے گزارا۔ شادی پر بارات جب ہال میں پہنچی تو تب عروسی لباس پر ارم نے خوبصورت سا نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل چھپا ہوا تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حسین چہرے کو سب سے پہلے میں نے ہی دیکھا تھا، اور دیکھتا رہ گیا بنا آنکھیں جھپکائے۔ میں بڑی بےتابی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ میری نظروں سے نروس ہوئی تھی، اس لیے پہلو بدلنے لگی۔ میں نے تھوڑی سی پکڑ کر اس کے چہرے کو کچھ اونچا کیا۔ میں نے کہا، بڑی ظالم قسم کی لڑکی ہو تم، اپنا حسین چہرہ چھپا کر مجھے بہت ترس آیا ہے، اس لیے آج پہلو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے سامنے کسی مجسمے کی طرح سے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ میری بات پر حیا کے کئی رنگ اس کے چہرے پر بکھرے تھے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا گئے۔ بڑی حسین صبح تھی جب آنکھیں کھولتے ہی میں نے ارم کا حسین چہرہ دیکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ اٹھ گئی، مجھے دیکھتے ہی جھیم سی گئی۔ میں واقعی بہت خوش نصیب انسان تھا جسے ارم جیسی نیک اور خوبصورت بیوی ملی تھی۔ شادی کے 3 دن کے بعد ہی مجھے میرے دوستوں نے ایک تحفہ دیا، اور وہ تھا مری کا ہنی مون ٹرپ، کراچی سے اسلام آباد کا جہاز کا ٹکٹ۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو چھٹیاں ارم کی سنگت میں مری کے خوبصورت نظاروں میں گزریں گی۔ لیکن جب میں نے ارم کو بتایا تو وہ بجائے خوش ہونے کے چپ سی ہو گئی، کہنے لگی وہاں پر تو بہت بے پردگی ہوگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ میری دلی خواہش ہے۔ یہ کہہ کر اس نے خاموشی سے پیکنگ کر لی۔ ہمارا 8 دن کا ٹور تھا، اور ان 8 دنوں میں میں خوب انجوائے کرنا چاہتا تھا، انہیں اپنے یادگار لمحوں میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، تاکہ زندگی میں جب کبھی ارم اور میں ساتھ بیٹھتے تو ان لمحوں کو یاد کرتے۔ سردیوں کے موسم میں اسلام آباد اور مری میں ویسے بھی ہنی مون پر آنے والے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا رش ہوتا تھا۔ جب ہم دونوں مری کے ہوٹل میں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جس ہوٹل میں مجھے کمرہ لینا تھا وہ بھر چکا تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ مجھے وہاں کمرہ مل جائے، لیکن نہیں ملا۔ رات کے اس پہر میں ارم کو لے کر کئی ہوٹلز پر گیا، لیکن مجھے وہاں کمرہ نہیں مل رہا تھا۔ بس ایک ہی ہوٹل میں کمرہ ملا تھا، اور وہ بھی ڈبل قیمت پر۔ یوں تو میری بیوی نے برقع پہن رکھا تھا، نقاب بھی پہنا تھا، لیکن ہاتھوں پر مہندی اور کلائی میں پہنی چوڑیاں سبھی کو دکھتی تھیں۔ ریسیپشن پر بیٹھے نوجوان نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا یوں تو ہمارے ہوٹل میں کمرے خالی نہیں ہیں، لیکن ایک سویٹ روم ہے جو کہ خاص نیولی میرڈ کپلز کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے کہا وہی دے دیں۔ اس نے مجھ سے انتظار کرنے کا کہا، تھوڑی دیر آپ کو لاؤنج میں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں ارم کو لے کر سامنے نرم و گداز صوفوں پر بیٹھ گیا۔ اس ریسیپشنسٹ نے ایک ویٹر کو بلایا، اسے کہنے لگا کہ سویٹ روم کی صفائی کرو، دیکھو نئی دلہن ہے، کمرہ ایک دم خوبصورت لگنا چاہیے، جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ ویٹر مسکرانے لگا، کہنے لگا جی میں جانتا ہوں، 15 منٹ میں ابھی باہر آتا ہوں۔ ہم 15 منٹ وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 15 منٹ بعد وہ ویٹر آ کر کہنے لگا کہ آپ کا کمرہ ریڈی ہے۔ اس ویٹر کی تقلید میں ہی ہم دونوں کمرے تک پہنچے۔ وہ ہمیں دروازے کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ چابی میرے ہاتھ میں تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرہ کھولا، کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا، صاف ستھرا تھا، مصنوعی گلاب کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے سے گلاب کے پھولوں کے ایئر فریشنر کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرا اندر تک تر و تازہ ہو گیا۔ ساری تھکان لگتا تھا ایک دم اڑ گئی۔ ارم بھی بہت تھک چکی تھی، آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، کہنے لگی بہت لمبا سفر تھا۔ میں نے کہا ابھی تو سفر کی ابتدا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سامان ایک طرف رکھا، کمرہ بند کیا اور ارم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میرا ارادہ ہے ہم سوات اور سیف الملوک بھی جائیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا اتارو نا نقاب، ایزی ہو کر بیٹھو۔ اس نے اپنا برقع نقاب اتار کر ایک طرف رکھ دیا،
سردی کافی بڑھ گئی تھی، اسی لیے وہاں پر رکھا کمبل اس نے اوڑھ لیا۔ شاید وہ شدید تھکن کا شکار تھی، اس لیے سونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا ارم، میں یہاں پر سونے نہیں آیا ہوں اور نہ میں تمہیں سونے دوں گا۔ ان 8 دنوں کو ہمیں یادگار بنانا ہے، پلیز مجھے بور مت کرو۔ کہنے لگی طارق میں بہت تھک گئی ہوں، آپ کے سامنے ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، پھر یہاں آئے ہیں تو ظاہر ہے گھومنے پھرنے آئے ہیں، ابھی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، پورا دن گھومیں گے اور انجوائے بھی کریں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر تمہیں سونے نہیں دے سکتا، جانتی ہو ہنی مون کیا ہوتا ہے؟ میری بات پر شرم سے اس کا چہرہ بلش ہوا تھا اور اس کی شرم پر پھیلنے والی سرخی کا میں دیوانہ تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر اپنے بیگ کے پاس آ گیا، وہاں سے میں نے ایک پیکٹ نکالا اور ارم کو تھما دیا۔ میں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے خریدی تھی، جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ وہ ایک شب خوابی کا لباس تھا جو میں نے شادی سے پہلے ارم کے لیے خریدا تھا، لیکن شادی کے ہنگاموں میں اسے دیا نہیں تھا۔ پھر شادی کی اگلی صبح سب کی نظریں دلہا اور دلہن کے کمرے پر ٹکی ہوتی ہیں، اسی لیے دبے لفظوں میں اماں مجھے پہلے ہی کہہ چکی تھیں کہ سب برادری اور رشتہ دار گھر پر موجود ہیں، اس لیے صبح سویرے ہی کمرے سے نکل آنا۔ 3 دن بس یوں ہی رشتہ داروں کی نظر ہو گئے تھے۔ پورا دن ارم کا میرے رشتہ داروں کے ساتھ گزرتا، رات دیر تک باتیں ہوتی رہتی، کمرے میں آتی تو نیند سے چور ہوتی، اور ان 8 دنوں کے بعد تو ذمہ داریوں کا انبار تھا۔ ظاہر ہے وہ گھر کے کاموں میں جٹ جاتی، میں اپنی نوکری میں، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہر لمحہ میں اس کے سنگ گزاروں۔ یوں تو تھکن سے میں بھی چور تھا، لیکن اس وقت ارم کے ساتھ اپنی دلی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ شادی کے نئے نئے جذبات بھی تھے جو عروج پر تھے۔ ارم نے جب وہ شب خوابی کا لباس پہنا تو شرمانے لگی۔ میری خوشی کے لیے اس نے وہ پہن تو لیا تھا، اس رات کو میں نے یادگار بنایا تھا، اپنے دل کی ساری خواہشات پوری کی تھیں۔ صبح ہماری آنکھ دیر سے کھلی۔ یہ 8 دن میں نے زیادہ سے زیادہ وقت ارم کے ساتھ گزارا تھا، ہر رات گلزار کی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے وقت گزرا تھا۔ 8 دن کے بعد ہم لوگ واپس کراچی پہنچ گئے۔ پھر وہی ہوا جو کہ ہوتا ہے، میں اپنے آفس جانے لگا، ارم گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب ایک دن میں آفس گیا تو میرے دوست مجھے عجیب مشکوک سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی آپس میں سرگوشیاں بھی کرنے لگتے۔ میں سمجھا شاید میری پروموشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور شاید میری اچھی پرفارمنس دیکھ کر باس کا ارادہ مجھے پروموشن دینے کا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، وہ نہ جانے مجھے کیوں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، تم لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگے نہیں بس یوں ہی۔ انہی میں سے ایک کہنے لگا کہ مری کا ٹرپ کیسا رہا؟ میں نے کہا بہت اچھا رہا، بہت انجوائے کیا میں نے۔ میری اس بات پر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کہا تمہارے دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ تو کہنے لگا بس یوں ہی۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگ رہا ہے میری اچھی پرفارمنس پر باس مجھے پروموشن دینا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا تمہاری اچھی پرفارمنس پر تو تمہیں تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، کیا خوب پرفارمنس دی ہے تم نے، گڈ۔ میں اس کی بات نہیں سمجھا تھا۔ آفس کے باقی کولیگز میں ایک عامر نامی نوجوان میرا بہترین دوست تھا۔ وہ کچھ دیر سے وہاں پہنچا تھا لیکن نہایت بدحواس تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا طارق ذرا میرے آفس میں آنا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا، تمہاری کیوں رنگت اڑی ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا تو تمہیں واقعی کسی بات کا کوئی علم نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا میرے ساتھ باہر آؤ۔ وہ مجھے آفس سے باہر لے جانے لگا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا، باس کو پتہ چلا تو ڈانٹیں گے۔ کہنے لگا یار سب کچھ چھوڑو، بس میرے ساتھ چلو، تمہیں نہیں پتا کیا ہو گیا ہے۔ عامر کی بدحواسی دیکھ کر تو میں واقعی گھبرا گیا۔ میں اس کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا اور ایک ویڈیو میرے سامنے چلا دی، اور اسے دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو اپنا اگلا سانس لینا بھول گیا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ کہنے لگا یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے،
یہ سننا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے وجود سے جان نکال لی ہو. میرا دماغ چکرا کے رہ گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے نہیں معلوم. مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم نے اپنے موبائل سے اپنی اور اپنی بیوی کی کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی تھی؟ تمہارا موبائل چوری تو نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں یار, ایسا کچھ نہیں ہوا, اور میں کیوں ایسی ویڈیو بنانے لگا؟ کہنے لگا اکثر میاں بیوی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں, اگر موبائل چوری نہیں بھی ہوتا تو ہیک ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارا موبائل ہیک ہوا ہو, کیونکہ آج کل کے نوجوان موبائل ہیکنگ کر کے سامنے والے کا سارا ڈیٹا اور ان کی پرسنل تصویریں اور ان کی ویڈیوز اپنے پاس حاصل کر لیتے ہیں, اور ان میں اگر ایسی کوئی تصویریں اور ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس کو وائرل کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. کہنے لگا کہ اس میں تمہارا چہرہ تو اتنا واضح نہیں ہے جتنا تمہاری بیوی کا ہے. ہم تمہیں جانتے ہیں اس لیے تمہیں پہچان لیا. وہ جس قدر شرمناک ویڈیو تھی اور جس طرح سے اس کا تعارف کروایا گیا تھا, میرا غصے سے برا حال تھا. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا ہوا تو ہوا کیسے. بہرحال جو کچھ ہوا بہت برا ہوا تھا. میں اب سمجھا تھا میرے آفس کے کولیگز کس پرفارمنس کی بات کر رہے تھے. میں دوبارہ آفس جا ہی نہیں سکا, واپس گھر آ گیا. مجھے اتنی جلدی واپس آفس سے گھر آتا دیکھ کر ارم کہنے لگی کیا ہوا, آپ اتنی جلدی آ گئے؟ میں اسے کیا جواب دیتا؟ کتنی تیزی سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو میرے آفس کے ہر کولیگ تک پہنچ چکی تھی, وہ میرے رشتہ داروں تک بھی پہنچ چکی ہوگی. میں سونا چاہتا ہوں. وہ میرے آرام کا خیال کرتے ہوئے باہر چلی گئی. میں نے اپنے دوست عامر کو ہی فون کیا. میں نے کہا یار یہ ویڈیو کیسے رک سکتی ہے؟ کچھ بھی کرو, اسے ڈیلیٹ کروانے کے لیے مجھے بتاؤ کیا کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ سائبر کرائم میں جا کر رپورٹ کروانی پڑے گی, وہاں پر کمپلین درج کروانی پڑے گی. میں چاہتا تھا جلد از جلد یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے, لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے ایک قیامت برپا ہو جائے گی. ابھی میں عامر سے بات کر ہی رہا تھا جب ایک شور مجھے باہر سنائی دیا. جب میں کمرے سے باہر نکلا تو باہر ارم کے گھر سے اس کے بھائی ہمارے گھر میں آئے تھے. نہایت غصے میں تھے, میرا ہی پوچھ رہے تھے. مجھے دیکھ کر فوراً سے انہوں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا. کہنے لگے خبیث انسان, تم نے اس لیے ہماری بہن سے شادی کی تھی؟ کمینے, تجھے آج میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ سن کر ارم بھی حیران تھی, فوراً سے ہمارے پاس آ گئی. کہنے لگی بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, چھوڑیں طارق کا گریبان, کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں چپ تھا, میں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. وہ کہنے لگے ارم تم اس گھر میں نہیں رہو گی, ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ واپس چلو اور اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. وہ انتہائی غصے میں تھے. میری والدہ بھی آ گئی, چھوٹی بہن بھی آ گئی, سب ان سے وجہ پوچھنے لگی. کہنے لگے وجہ آپ اپنے اس گھٹیا بیٹے سے پوچھیں جس نے ہماری پاکیزہ اور پاک باز بہن کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے. میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا. کہنے لگا بکواس بند کرو. میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں خود پریشان ہوں. لیکن میری کسی بات کا انہوں نے یقین نہیں کیا. کہنے لگے جو کچھ تم نے کیا ہے نا, اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ کہہ کر وہ ارم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے گھر لے گئے. میری والدہ کہنے لگی کیا کیا ہے تم نے؟ میں تو نظر ہی نہیں ملا پا رہا تھا, میں رونے لگا. میری ماں مجھے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان تھی. میں کیا کہتا, کیا بتاتا انہیں؟ مجھے خود ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ہوا کیسے. میری چھوٹی بہن بھی پریشان سی وہاں کھڑی تھی. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ نورین کو یہاں سے بھیجیں. میری ماں نے نورین کو کچن میں بھیج دیا. میں نے آہستہ آہستہ ساری بات اپنی والدہ کو بتا دی. میری بات سن کر وہ کچھ دیر تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. کہنے لگی طارق یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اماں, مجھے خود نہیں پتا. وہ کہنے لگی کیا تم نے موبائل میں کوئی ویڈیو بنائی تھی؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نہیں جانتے میاں بیوی کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو چھپا لیں. تمہیں شرم نہیں آئی ایسی ویڈیو بناتے ہوئے؟ میں نے کہا ماں آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں, میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اور پھر میں ایسا کیوں کروں گا؟
وہ کہنے لگی تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے، تم نے یقیناً کچھ نہ کچھ کیا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میری والدہ بے حد پریشان تھی، کہنے لگیں جو ہوا ہے بہت برا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے بھائی تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری ماں کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ میں نے ایسی کوئی نازیبا ویڈیو بنائی ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے ہیک ہو گئی ہے۔ رات کو میں نے ارم کو کال کی، میں اسے بتانا چاہتا تھا، سمجھانا چاہتا تھا۔ اس نے فون اٹھایا تو اس کی آواز آنسوؤں سے لبریز تھی، میری جان نکلی تھی۔ کہنے لگی طارق آپ نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ کیوں کیا؟ بیوی تو اپنے شوہر کی عزت اور غیرت ہوتی ہے، آپ نے تو مجھے بھرے بازار میں بدنام کر کے رکھ دیا، مجھے بے حجاب کر دیا سب کی نظروں میں۔ میں نے کہا تم سب کی طرح مجھے قصوروار سمجھتی ہو؟ ارم خدا کے لیے تم تو میری بات کا بھروسہ کرو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تم بتاؤ کیا میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ویڈیو بنائی ہے؟ کہنے لگی آپ نے بہت سی تصاویر میرے ساتھ لی تھیں، میں آپ کو منع بھی کر رہی تھی کہ میں تصویریں نہیں کھنچواتی، لیکن آپ کہنے لگے کہ یہ تو میرے ہی موبائل میں رہیں گی، ہو سکتا ہے آپ نے چھپ کر ویڈیو بنا لی ہو۔ آپ نہیں جانتے میں اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے سرے بازار مجھے بے حجاب کھڑا کر دیا گیا ہو اور سب مجھ پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں۔ آپ سوچ نہیں سکتے میں جس تکلیف میں ہوں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میں نے کہا تم بھی میری کیفیت کو سمجھ نہیں رہی، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگی پھر یہ ویڈیو وائرل نہیں ہو سکتی تھی طارق، آپ نے اگر مذاق میں بھی ایسا کیا ہے تو بہت برا کیا ہے، آپ نے میری ویڈیو بنائی ہی کیوں؟ میں اسے کیسے یقین دلاتا، وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں اچھے موڈ میں ہوتا تھا اور میں اسے کہتا تھا کہ آج تم اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو نا ایک سیلفی لیتے ہیں، لیکن وہ فوراً مجھے ٹوک دیتی، کہتی آپ کو شرم نہیں آتی، مجھے ایسی کوئی تصویر نہیں بنانی، مجھے تصویر ہی نہیں بنوانی، مجھے پسند نہیں ہے۔ میں کہتا تھا کہ میرے پاس ہی رہے گی نا، میرے ہی کیمرے میں ہوگی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جب تم میکے جایا کرو گی تو پھر میں ان تصویروں کو دیکھا کروں گا تاکہ تمہارے بغیر وقت کاٹنا آسان لگے۔ لیکن میں اسے یہ مذاق میں ہی کہتا تھا، میں نے کبھی بھی اس کی ایسی نازیبا تصاویر نہیں بنائی تھی، نہ ہی کبھی کوئی ویڈیو بنائی تھی۔ ایسی بے شرمی میں اپنی بیوی کے ساتھ بھلا کیوں کر سکتا تھا؟ لیکن سب لوگ مجھے مجرم سمجھ رہے تھے۔ اب میں گھر سے باہر جب بھی نکلتا تو لوگ مجھے دیکھ کر ناپسندیدگی سے نظریں پھیر لیتے، اپنا رخ بدل لیتے۔ اگلے ہی روز ایک شور کی آواز مجھے گھر سے سنائی تھی، ہم سب گھر والے ہی پریشان ہو گئے، ایسے لگ رہا تھا کوئی بہت بلند آواز میں چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے فوراً سے دیوار کی منڈیر سے جھانک کر دیکھا، ارم کی بھابیاں اور ماں رو رہی تھیں، اس کے بھائی بھی پریشان تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ ارم نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھ پر تو گویا قیامت ٹوٹ گئی۔ میں فوراً سے ان کے گھر پر چلا گیا، میرے پیچھے میری والدہ اور بہن بھی آ گئیں۔ ارم کے بھائی مجھے مارنے لگے، کہنے لگے ہماری بہن کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ وہ اس قدر شرم و حیا والی تھی کہ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوئی۔ میں قسمیں کھا رہا تھا، رو رہا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ اس کے بھائیوں نے میرے خلاف FIR کٹوائی تھی کہ ان کی بہن نے میری وجہ سے خودکشی کی ہے۔ میری والدہ رونے لگی، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میرے بیٹے کا قصور نہیں ہے، اگر کسی نے اس کے موبائل کی ہیکنگ کی ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس نے ہماری بہن کی ایسی ویڈیو بنائی ہی کیوں؟ میں نے کہا میرا موبائل چیک کر لیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن کون میری بات کا بھروسہ کرتا؟ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی، جیل میں بند کر دیا، مجھے آخری بار اپنی بیوی کا چہرہ تک دیکھنے نہیں دیا۔ میں جیل میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، میرے ساتھ بیٹھے باقی ساتھی مجھے خاموشی سے روتا دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا لگتا ہے پہلے کبھی تم نے کوئی جرم نہیں کیا اس لیے رونا آ رہا ہے۔ میں نے کہا میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، مجھے تو پتہ نہیں کس بات کی سزا ملی ہے۔ وہ مجھ سے میرے جیل میں آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ کچھ دیر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ اگر واقعی تم نے ایسی کوئی بھی ویڈیو اور تصاویر نہیں بنائی تو یہ بتاؤ کہ کیا تم شادی کی رات کسی ہوٹل میں تو نہیں گئے تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا،
کہنے لگا اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کی رات گھر کے بجائے ہوٹل کے کمروں میں منانا پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ ہوٹل کے سویٹ رومز میں کیمرے نصب کیے جاتے ہیں، خفیہ کیمرے جن کا فوکس بیڈ پر ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے جائز اور پاکیزہ رشتے کو بلر کر کے ایک ناجائز تعلق بنا کے سوشل میڈیا پر پیش کیا جاتا ہے۔ خوب پیسے کمائے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل سکڑ کر رہ گیا، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ سویٹ روم کا لفظ میرے کانوں میں گونجنے لگا۔ میرا دماغ یوں تھا کہ جیسے چکر کھا گیا۔ مجھے مری میں لیا ہوا اپنا وہ کمرہ یاد آنے لگا جسے مجھے سویٹ روم کہہ کر دیا گیا تھا، لیکن مری سے آئے ہوئے 3-4 ماہ گزر چکے تھے، اس لیے وہ سب کچھ میرے ذہن میں آیا ہی نہیں جو کچھ وہ مجھے نوجوان بتا رہا تھا۔ کہنے لگا ہوٹلز کے کمرے میں اکثر کیمرے لگائے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں پر شادی شدہ جوڑے ہنی مون منانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ میری بات پر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا میں جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں اور ان سب ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ جب تم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، ایسی کوئی تصاویر نہیں کھینچی، تو پھر کس طرح سے اس طرح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل سکتی ہے؟ ظاہر ہے کسی ہوٹل کے کمرے میں لگے ہوئے کیمرے سے ہی بنے گی نا۔ اتنی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرے ہنی مون ٹرپ نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ بہت ہی گندا اور گھٹیا معاشرہ ہے، اس لیے اس معاشرے میں رہنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا ہی ہے تو صرف سیر و تفریح ہی کرنی چاہیے اور کچھ نہیں، کیونکہ کمرے میں موجود کیمرے تمہارے جائز رشتے کو 2 نمبر بنا کر پیش کر دیں گے۔ کیا تم سوشل میڈیا پر آنے والی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے؟ لوگ 2 نمبر لڑکیوں کے ساتھ نازیبا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، اور ان میں کچھ ویڈیوز ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں میاں بیوی اپنی شوخیاں اور اپنا رومانس موبائل پر بنا بیٹھتے ہیں۔ موبائل پر بنائی گئی کوئی بھی چیز سیف نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ بہت بڑے بڑے ہیکنگ چور بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، ان کے لیے کسی کا بھی ڈیٹا لینا مشکل نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ بہت سے شوہر بیویوں کے میکے جانے پر جب اداس ہوتے ہیں تو ان سے غلط قسم کی ویڈیو بنا کر بھیجنے کا اصرار بھی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بیویوں کی یاد ستا رہی ہے، اس لیے اپنی ویڈیو بناؤ اور ہمیں بھیجو۔ کہنے لگا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ نیا نہیں ہوا ہے، میں نے بہت سے ایسے کیس دیکھے ہیں اور سنے ہیں، بہت سی لڑکیوں کو ایسی ویڈیوز پر خودکشی کرتے دیکھا ہے۔ لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی دوبارہ ایسی غلطیاں دہراتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ بازاروں میں بنائے ہوئے ٹرائی روم میں کیمرے نصب ہوتے ہیں، پکنک پوائنٹ پر بنے واش رومز میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہوٹل کے کمروں میں بھی۔ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ تم ان لوگوں کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ واقعی میں اس معاشرے میں اس قسم کی پھیلنے والی برائی کو میں روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہمارا نظام ہی کرپٹ ہے۔ اس کے خلاف کبھی بھی ایکشن لے کر اس برائی کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا میں، لیکن میرا نوجوان میاں بیوی کو یہ میسج ہے کہ خدا کے لیے اپنا ہنی مون منانے کے لیے مری اور دیگر تفریحی مقامات پر اول تو نہ جائیں، اور اگر جانا ہے تو بیوی کے پاس مت جائیں، کیونکہ کیمرے کی آنکھ آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہے، آپ کا ہنستا کھیلتا گھر تباہ کر سکتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا، مجھے سزا ہو جائے گی یا میں اس چیز سے نکل جاؤں گا، لیکن جو کچھ میری بیوی کے ساتھ ہو چکا ہے میں وہ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتا۔ کاش کے وقت کا پہیہ پیچھے کو گھوم جائے تو میں وہ ٹکٹیں جو مجھے ہنی مون کے لیے تحفے کے طور پر دی گئی تھیں انہیں پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں، یا پھر میں ہوٹل کے کمرے میں جا کر اپنے جذبات پر قابو رکھتا۔ وہ میری بیوی تھی، اس نے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا تھا، ضروری تو نہیں تھا کہ میں اس کمرے میں جا کر اپنے رشتے کا تعلق قائم کرتا۔ ہم اس سسٹم کی روک تھام نہیں کر سکتے، بس احتیاط کر سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک بہت اہم میسج ہے، بہت سے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے، لیکن اگر کوئی انجان ہے تو خدا را ہنی مون پر جانے سے پہلے یہ ویڈیو ضرور سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔